اور جو غریبوں کے بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، مسکین بچے ہیں، ان کی تعلیم کے لیے بھی تو اخراجات کی ضرورت ہے، وہاں پر اپنا مال خرچ کرو۔ ایک آدمی، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ کول خانی کرواتا ہے، 100 دیگیں بناتا ہے۔ آپ 100 دیگیں نہ بنائے، 100 دیگیں کا خرچہ یتیموں کی، مسکینوں کی اور جو بے روزگار لوگ ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی تعلیم پر خرچ کریں۔ یہی بچے تیرے والد کے لیے ایصال ثواب بن جائیں گے، تیرے ابا کی بخشش ہو جائے گی۔ شادی پر فضول خرچ، سادی سی سنت کے مطابق کم خرچے پر سادگی کے ساتھ آپ نہ مہندی کریں، نہ رسم و رواج کریں، نہ ڈھول بازے ہوں، نہ یہ کنجر پورا ہو، نہ فضولیات ہوں۔ آپ ان چیزوں پر مال دولت خرچ نہ کریں، آپ تعلیم پر خرچ کریں، بچوں کو تعلیم دلوائیں۔ آپ کو نہیں خبر کہ پڑھا لکھا کا گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے، ان پڑھ کا اور ہوتا ہے، جاہل کا اور ہوتا ہے، پڑھے لکھے کا اور ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں، اور تعلیم کے اوپر کیا ہے، اپنا پیسہ خرچ کریں، رسم و رواج پر پیسہ خرچ نہ کریں۔ چہلم پہ ایک آدمی 40 دیگیں بناتا ہے، نہ بناؤ تم 40 دیگیں، وہ 40 دیگوں کے پیسے بچوں کی تعلیم پر آپ خرچ کریں۔ بچے کو دین و تعلیم دلوائیں، دنیاوی تعلیم دلائیں، اس کی جو ضروریات زندگی ہے، 24 گھنٹے جو اس نے گزارنے ہیں، اس کو حلال حرام کا پتہ ہو، جائز ناجائز کا پتہ ہو، حالات کا پتہ ہو، اور اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اس کے ساتھ معاون بنے، کوئی عدالتی معاملات ہیں، اور کئی شعبے ہیں دینی اور دنیاوی شعبے تعلیم کے ہیں، آپ ان کو تعلیم پر پیسہ لگیں، ان کے ساتھ معاون بنیں، رسم و رواج کو چھوڑیے۔ اور بہت سارے لوگ لاکھوں روپے کے مزارات پہ جا کر چادریں چڑھاتے ہیں۔ بزرگوں کو اللہ پاک نے جنت میں اعلیٰ قسم کا لباس عطا فرما دیا، آپ جو لاکھ روپے، 1000 روپے کے ان کے مزارات پر چادریں چڑھاتے ہیں، وہ پیسہ آپ بچوں کی تعلیم پر لگائیں۔ جو بے روزگار لوگ ہیں، ان کے بچے ہیں، جاہل ہیں، کچھ بھی نہیں آتا، ان کی تعلیم کا انتظام کریں، ان پر پیسہ، دھن دولت کیا ہے وہ کیا خرچ کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تعلیمی میدان کے اندر کوئی سفارش نہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ پڑھتا نہیں ہے لیکن اس کا ابا جی ڈپو صاحب ہے، اور اس کا ابا جان جی ڈی ایس پی صاحب ہے، اس کا والد جی وہ ایم ایل اے صاحب ہے، اور اس کو پیسے دے کر ڈگریاں مل جائیں گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تعلیم جو معیار ہے جس کا بھی بنتا ہے، اس کو اعلیٰ تعلیم پر اور اس کو اس کے معیار پر لایا جائے، پھر ترقی ہوتی ہے، پھر تمہارا ملک ترقی کرے گا۔